بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے فیس بک فرینڈز، آج علم جفر کا پہلا سبق، اس کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ علم جفر، اس کی بنیاد ابجد کے 28 حروف پر ہے۔ علم جفر دراصل علم الحروف ہی ہے۔ علم الحروف، حروف کی سائنس، حروف کی سائنس۔ علم جفر کی ابتدا کے بارے میں بات کریں تو ہم کہیں گے کہ جب حروف شروع ہوئے وہی آغاز علم جفر کا ہے۔ جیسا کہ بتایا، علم جفر کی بنیاد ابجد کے 28 حروف ہیں، اور ابجد کی ابتدا ہی علم جفر کی ابتدا ہے۔ اور ابجد کیا ہے؟ ابجد جو ہے یہ 8 چھوٹے چھوٹے کلموں پر عربی کے حروف تہجی کا مجموعہ ہے۔ ان حرفوں میں ترتیب آپ کو نظر نہیں آتی، بلکہ اس سے اعداد حاصل کیے گئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، 1 سے لے کر 1000 تک ان کی قیمت جو ہے اس میں ترتیب رکھی گئی ہے۔ یہودی جفار جو تھے وہ پہلے ان 8 کی بجائے 6 جملوں سے کام لیتے تھے، اور ان کے اعداد 600 پر ختم ہو جاتے تھے۔ جس وقت عربوں میں علم جفر کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے 6 کی بجائے اس میں 2 جملوں کا اضافہ کر لیا، اور تعداد جو تھی اس کو 600 سے بڑھا کر 1000 تک بنا لیا، اور آج تک جفر میں یہی چیز رائج ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن مرہ یہ ابجد کا موجد مانا گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ صرف ان 2 جملوں کا ہی موجد ہو، اور یہ تو بات مانی ہوئی ہے کہ ابن مرہ ایک عرب تھا، اور یہ کہنا کہ یہ 2 جملے جو ہے یہ عربوں نے اضافہ کیے ہیں بے معنی بات نہیں ہے۔ اب یہ بات رہی کہ یہودی جفار جو تھے وہ جن 6 جملوں سے کام لیتے تھے ان کو کیسے لکھا جاتا تھا، ان کی ملفوظی صورت کیا تھی، تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا جملہ تھا، اس کو کہتے ہیں ابجد۔ دوسرا جملہ تھا ہوزخ۔ تیسرا جملہ جو تھا تیکل، اور چوتھا جملہ منصہ، اور 5واں جملہ فاسکر، چھٹا جملہ شتس۔ یہ 6 جملے جو تھے ان سے یہودی جفار جو ہے وہ جفر کا کام نکالتے تھے، جفر کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ اہل عرب نے ان میں 2 جو ہے نا جملے ان کا اضافہ کر دیا۔ یہ جو سے حرف ہے اس کے ساتھ انہوں نے خے کا اضافہ کیا، اور ایک جملہ زال، زواد،
زوئے غین، یہ دو جملے جو ہے یہ عربوں نے اس میں اضافہ کر لیا اور اس کی قیمت جو ہے وہ 600 سے لے کر 1000 تک لے گئے۔ اس سے کیا ہوا، کیلکولیشنز بڑھ گئیں، پیچیدگیاں بڑھ گئیں، حساب کرنا لمبا ہو گیا۔ بہرحال کہنا یہی ہے کہ یہ جو ابجد ہے اس کی ابتدا ہی علم جفر کی ابتدا ہے۔ اب ابجد کب شروع ہوئی، علم الحروف کب شروع ہوا، یہ حروف کب بنے، یہ جو حروف ہیں ان کا آغاز ہی علم جفر کا آغاز ہے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ارشاد باری ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا۔ علم الاسماء کیا ہے؟ اسماء جو ہے اسم کی جمع ہے۔ اسم اب کیسے بنتا ہے؟ یہ ہم حروف کو جوڑتے ہیں، حروف کو جوڑنے سے اسم بنتا ہے، اسماء بنتے ہیں۔ اور حروف جو ہے یہ کیا ہے؟ حروف یہ ہے، یہی ابجد بن جاتی ہے۔ اب اگر ہم ان حروف کو کھولیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سے لکھیں تاکہ ہم اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھ سکیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا کلمہ ہے اس میں حرف آ رہا ہے الف، بے، جیم، دال۔ اس کلمے میں 4 حروف ہیں۔ اسی طرح یہ والا دوسرا کلمہ جو ہے اس میں حرف آ رہے ہیں ہے، واو، زے، ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے اس میں حرف آ رہے ہیں توئے، یہ، کاف، لام۔ یہ کلمہ جو ہے اس میں حرف آ رہے ہیں میم، نون، سین، عین۔ اس سے اگلے والا کلمہ جو ہے اس میں حرف آ رہے ہیں فے، صاد، کاف، رے۔ اور جو اس کے بعد والا کلمہ ہے اس کو ہم نیچے لکھ لیتے ہیں جگہ کم ہونے کی وجہ سے، شین، تے سے خے، یعنی اس کو علیحدہ لکھیں گے تو یہ بن جائے گا شین، تے، سے، خے۔ یہ 4 حروف بن گئے۔ اور آخری کلمہ جو ہے زال، زواد، زوئے، غین۔ ان کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھیں گے، زال، زواد، زوئے، غین۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 7 کلمات ہیں یا کلمے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ہر کلمے میں آپ دیکھیں گے یہ 4 حرف ہے۔ اگر ہم اس کو 7 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ 28 حروف بن جاتے ہیں، جن کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھا ہے۔ 28 حروف یہ عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، اور ان کی جو ہے انہی پر یہ علم جفر چلتا ہے۔ اسی کو ہم دیکھیں گے۔ اب ہم اس کی قیمتیں دیکھتے ہیں
ان حروف کی جو جفار نے قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں، یہ الف کی قیمت 1 مقرر کی ہے، بے کی قیمت 2 مقرر کی ہے، جیم کی قیمت 3 مقرر کی ہے، اور دال کی قیمت 4 مقرر کی ہے، اے کی قیمت 5 مقرر کی ہے، واو کی 6، یہ جو زے ہے اس کی 7، اور ہے کی 8، توئے کی 9، اور یہ والا اس کی 10۔ یہاں سے کاف شروع ہو جاتا ہے، کاف کی قیمت جو ہے 20، لام کی قیمت 30، میم کی قیمت جو ہے 40، نون کی قیمت 50، سین کی قیمت جو ہے یہ 60، عین کی قیمت 70، فے کی قیمت 80، صاد کی قیمت 90، اور کاف کی قیمت 100، رے کی قیمت 200، شین کی قیمت جو ہے 300، تے کی قیمت 400، سے کی قیمت 500، خے کی قیمت 600، زال کی قیمت 700، زواد کی قیمت 800، زوئے کی قیمت 900، اور غین جو آخری حرف ہے اس کی قیمت 1000 جفار نے مقرر کر رکھی ہے۔ تو جو بھائی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ علم جفر اس کی بنیاد عربی زبان کے حروف تہجی جو 28 ہیں اس پر ہے۔ آپ کو اگر یہ 28 حروف آتے ہیں، اور یا پھر آسانی سے یہ کہہ لیں کہ یہ جو 7 دائرے کے اندر میں نے کلمے لکھے ہیں، اگر آپ کو یہ 7 کلمے آتے ہیں، ان کو آپ کھولیں تو یہ 28 حروف بن جاتے ہیں۔ 28 حروف کے نیچے ان کی قیمتیں لکھ دی ہیں۔ آپ کو قیمتیں بھی آنی چاہیے، حرف بھی آنے چاہیے، ان کا سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو حروف تہجی کے 28 حرف آ گئے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے اور آپ کو ان کی قیمتوں کا پتہ لگ گیا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ علم سیکھنا پھر مشکل نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس پر مزید جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ یہ علم جفر جو ہے نا، یہ 2 طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ علم جفر سیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے اس کو کسبی طریقہ کہتے ہیں۔ کسبی کا مطلب ہے کسب کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، کتابیں پڑھنا، استادوں کی خدمت کرنا، بہت سے لٹیروں کو پیسے دینا، مایوس ہونا، ناکام ہونا، لیکن پھر بھی جب انسان کی قوت ارادی پکی ہو نا اور وہ تہیہ کر لے کہ میں نے اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، تو پھر وہ زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو ہی جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سیکھتے سیکھتے عمر گوا دیتے ہیں اور حسرت دل میں ہی لے کر یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کسبی طریقہ ہے، اس کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، استادوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے وہبی۔ اس کے لیے اس طرح کی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ یہ علم جو ہے انسان کو الہام کے ذریعے دے دیتا ہے۔ آپ یہ علم کسی اولیاء اللہ کی ارواح سے لے سکتے ہیں، خواب کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے، کشف قبور کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اگر کوئی پیر و مرشد کامل ہے تو وہ چند سیکنڈ میں آپ پر توجہ کر کے یہ علم آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی ذات مہربان ہو، آپ کا کشف کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، علم خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی پھر معلم ہوتی ہے، وہی انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جو پہلا سبق ہے اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ مجھے اپنے فیڈ بیک دینا ہے، مجھے پتہ چلے آپ نے کیا سمجھا، میں نے کیا سمجھایا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔